تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. یقیناً جو صورتحال رہی اس 2-3 ماہ میں اور پھر گزشتہ 3 سال میں جو مطلق العنان حکمران اس صوبے پہ مسلط ہوا اور جس نے تمام صوبے کے عوام کے خلاف انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ان کے خلاف اپوزیشن نے مسلسل جناب اسپیکر یہ کتاب ہے ہر روز جب یہاں ہم تقریر کرتے ہیں یہ کتابیں چھپتی ہے. اپوزیشن نے جس طرح اس مطلق العنان حکمران کے خلاف آواز اٹھائی وہ کتابیں بری پڑی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سابق قائد ایوان تھے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہا تھا. جناب اسپیکر حد یہ ہو گئی کہ 14 جون کو اس اسمبلی کے سامنے اپوزیشن نے 4-5 دن ہم نے دھرنا دیا اور پھر 18 جون کو اسمبلی کے اندر بجٹ جب پیش ہو رہی تھی تو اس دن عملاً اپوزیشن کو کچلا گیا اور ہمیں پتہ تھا کہ حکومت کے اندر جو اقتدار کی پارٹی تھی اس کے اراکین ان سے سخت ناراض تھے. اور جب ہم نے 14 ستمبر کو اپوزیشن نے یہاں تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس تحریک عدم اعتماد کو جس طرح ٹیکنیکل بنیادوں پر کل کیا گیا اور پھر 12 اکتوبر کو متحدہ اراکین نے جو ناراض اراکین نے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی. 20 اکتوبر کو یہاں رائے شماری کی گئی. ہمیں امید تھی کہ اس دن 38-39 لوگ یہاں ان کے خلاف کھڑے ہوں گے لیکن جو ہی ہم اندر آ رہے تھے ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے کچھ 6-7 دوستوں کو غائب کیا گیا اور خواتین کو غائب کیا گیا. یہ اس صوبے کے تاریخ کا شرمناک دن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے جرت کیسی کی. اور کچھ وزراء جو ان کے ہم نوا تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں وہ لفظ منہ میں نہیں لا سکتا ہوں کہ وہ ان کے لیے کیا کر رہے تھے. جناب اسپیکر ہم نے ایک جمہوری پروسیس کیا تھا جو آپ کے قواعد انضباط کار میں موجود ہے جو آئین پاکستان کا حصہ ہے. وزیر اعلیٰ کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور اس کے پروسیس کے مطابق ہم آگے جا رہے تھے. انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا, انہوں نے فاشزم کا مظاہرہ کیا, انہوں نے خواتین کو اٹھایا اور پھر جناب اسپیکر ہم 4-5 دن تک کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ باقی لوگوں کو اغوا کیا جائے اور ہم یکجا رہے. وہاں ہم جس جگہ تھے یقیناً وہاں ہمیں جس طرح عزت افزائی کی گئی ہمارے گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح 5 دن تک وہاں ہماری خدمت کی یقیناً یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ رہے گا. جناب اسپیکر یہ ہاؤس یہ اسمبلی 1970 سے پہلے یہ اسمبلی کا کوئی وجود نہیں تھا. اس اسمبلی کو لانے کے لیے مسٹر چیئرمین ہمارے اکابرین نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی
بہت ہم نے اذیتیں برداشت کی، ہمارے اکابرین نے جیلوں میں وقت گزارا، اس لیے ان کا مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، ون مین ون ووٹ ہو، عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے یہاں بھیجے۔ آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اس ہاؤس کے ممبر ہیں۔ شاید اگر ہمارے ان اکابرین کا، خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید کے ان 32 سالہ جدوجہد جنہوں نے جیلوں میں گزارے، میر غوث بخش بزنجو نے، نواب نوروز خان نے، سردار عطا اللہ مینگل نے، نواب خیر بخش مری نے، ہمارے اور اکابرین نے جس طرح جدوجہد کی، اس لیے وہ عوام کی حکمرانی چاہتے تھے، وہ اس طرح مطلق العنان حکمران نہیں چاہ رہے تھے۔ جن کے دروازے بند کیے گئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں تھا، یہ بوت بنگلہ تھا۔ ہم نے دیکھا، میرے ساتھ نواب صاحب بیٹھے ہوئے، ہم ایک ساتھ کولیشن میں تھے۔ آپ یقین کریں، ایک دن کے لیے وہاں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہم تو ایم پی اے تھے، عام لوگ آتے تھے نواب صاحب کے ساتھ، صبح سے لے کر شام تک ہم وہاں بیٹھے رہتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا تھا، یہاں تک ہم تو چھوڑے، اپنے یہ وزراء جو ابھی ہمارے سامنے سابقہ بیٹھے، ان بیچاروں کو بھی جس طرح وہ ذلیل کرتے تھے، جس طرح روکتے تھے، جس طرح ان کو گیٹوں پہ روکتے تھے، اور حتیٰ کہ ایسی بے عزتیاں کی جا رہی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں آخر کار وہ کہتے ہیں پورا کہ ہمارے قائد اعوان صاحب کو اس دن 20 اکتوبر کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ اخلاقاً دنیا میں لوگ، دنیا کی بہت بڑی جمہوریتیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک تھا، ان کا وزیر اعظم ایک ووٹ پہ انہوں نے ریزائن کیا تھا، ان کا ایک ووٹ کم ہوا، انہوں نے اسی دن ریزائن کیا۔ ان کو سامنے نظر آیا کہ 34 لوگ ہاؤس کے ان کے خلاف ہے، پھر بھی یہ ڈٹا رہا، پھر مطالبات شروع کیے کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، ان کو یہ وزارت دینی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر، وہ نکلے اقتدار کے کوچے سے بے آبرو ہو کر نکلے، تو میں یقیناً ہمارے جو آنے والی حکومت ہوگی، وہ حکومت عوام کی حکومت بننی چاہیے، وہ اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ لے کر چلے۔ جس طرح کہا گیا، جو غیر منتخب لوگ تھے، جو نہ ایم پی اے تھے، نہ سینیٹر تھے، نہ ایم این اے تھے، وہ کونسلر کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کرپشن کی خاطر انہیں 80 کروڑ روپے دیے گئے۔ آپ کو بھی شاید نہیں دیے گئے تھے، جو 1 ارب روپے۔ جناب چیئرمین، آپ ایم پی اے ہو اپنے علاقے کے، آپ کو اتنا نہیں نوازا جا رہا تھا جو ان لوگوں کو نوازا جا رہا تھا۔ یہ کس لیے؟ غیر منتخب لوگوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام معاملات پر آنے والی حکومت کی نظر ہوگی، چاہے تعلیم کا محکمہ ہے، تباہ و برباد کیا گیا، چاہے صحت کا محکمہ ہے، تباہ و برباد کیا گیا، چاہے باقی معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب گڈ گورننس سے ہماری یہ توقع ہوگی کہ گڈ گورننس ہوگی، فیئر گورننس ہوگی، ایک اچھی طرز حکمرانی ہوگی، اور یقیناً بہت سارے سینئر دوست ہیں، وہ ان سے ہم نے گزشتہ 5 دنوں میں جب ہم ساتھ رہے، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، ہم نے ان کو تجاویز دی ہے، گزارشات پیش کی ہے کہ آپ نے آنے والی حکومت کو کس طرح چلانا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے وقت دیا، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔